السلام علیکم۔ آج کی سٹوری کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک اور موچی کا حج۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بےحد متقی انسان تھے۔ ایک سال جب آپ حج سے فارغ ہوئے تو تھوڑی دیر کے لیے حرم شریف میں سو گئے۔ حضرت نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس سال کتنے لوگ حج کو آئے؟ دوسرے نے جواب دیا 6 لاکھ۔ پھر اس نے پوچھا کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ جواب ملا کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا سوائے دمشق کے اس موچی کا جس کا نام ہے علی بن الموفق ہے۔ وہ حج کو نہیں آ سکا لیکن اس کا حج قبول ہے اور اس کی توفیق اللہ نے سب حاجیوں کو بخش دیا۔ حضرت خواب سے بیدار ہوئے تو بہت پریشان ہوئے کہ لوگ جانے کن کن مصیبتوں اور صحراؤں سے چل کر حج کے لیے آتے ہیں لیکن ان کا حج قبول نہیں ہوا، اور دمشق کے اس موچی کا کیسے قبول ہو گیا جو حج کو آیا بھی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر انہوں نے دمشق جانے کا ارادہ کیا اور بڑی مشکل سے گھر ڈھونڈ کر موچی کے پاس پہنچے اور اپنا تعارف کرایا اور اس کے نام کی تصدیق کی۔ موچی انہیں عزت سے گھر لے گئے اور آنے کا سبب پوچھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے تفصیل سے اپنا خواب سنایا۔ موچی حضرت عبداللہ کی شہرت اور نام سے واقف تھے۔ اس نے دوزنوں ہو کر آپ کو تعظیم دی اور بتایا کہ وہ 30 سال سے حج کا آرزومند تھے۔ تھوڑا تھوڑا جمع کرتے کرتے 3000 درہم جمع کیے اور اس سال حج کا ارادہ کیا۔ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ پڑوس کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، تم جاؤ تھوڑا سا مانگ لاؤ۔ میں پڑوسی کے گھر گیا اور عبیت بیان کیا تو اس نے نہایت عاجزی سے کہا، 3 دال نون اور 3 راتوں سے میری بیوی بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ آج اتفاق سے ایک مردہ گدھا دیکھا تو اس سے ایک ٹکڑا گوشت کا کاٹ لے آیا تاکہ بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ وہی تمام پک رہا ہے لیکن میں آپ کو وہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو بہت دکھ ہوا کہ پڑوسی اور ان کے بچے 3 دال نون کے فقر سے ہیں اور میں 3000 درہم گھر میں رکھا بیٹھا ہوں۔ فوراً گھر گیا اور تمام رقم نکال کر پڑوسی کو دیا تاکہ بال بچوں کا گزارا کرے۔ میرے نصیب میں ہوگا تو میں پھر حج کے لیے جمع کر لوں گا۔ حضرت نے جب یہ ماجرا سنا تو موچی کو مبارکباد دی اور فرمایا، نیتوں کا حال خدا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تم پر عنایت ہے کہ حج کو جائے بغیر تمہارا حج اللہ نے قبول کیا۔ وہ رخصت ہونے لگے تو موچی نے ان کے ہاتھ چومے اور بولا، میری یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے اللہ والے بزرگ نے مجھے یہ خوش خبری سنائی، ورنہ میں کیا اور میری اوقات کیا۔